हुकूमत का महंगाई में पिसे अवाम को एक और झटका। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 244 रुपये 44 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा, आवाम तो रिलीफ की मुंतजिर थी, लेकिन क्या हुआ? देखें, महंगाई की जो पिसी अवाम है उसके ऊपर पेट्रोलियम बम जो है वो हुकूमत की जानिब से गिरा दिया गया है और इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बाज़ाब्ता फाइनेंस डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद नई कीमत जो है वो 233 रुपये 91 पैसे हो गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल में कुछ अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी 244 रुपये 95 पैसे, चूंकि पुरानी कीमत थी तो अब 244 रुपये 44 पैसे जो है वो कर दी गई है और 51 पैसे का रिलीफ दिया गया है। इसी तरह अगर लाइट डीजल की बात की जाए तो उसकी कीमत जो है वो 191 रुपये 32 पैसे पुरानी कीमत थी, उसमें 43 पैसे का इजाफा करके 191 रुपये 75 पैसे जो है वो कर दी गई है। दूसरी जानिब जो है वो मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे की कमी की गई है। पुरानी कीमत जो है वो 201 रुपये 7 पैसे थी, जबकि नई कीमत जो है वो 199 रुपये 40 पैसे है। तो इस तरह आवाम के ऊपर महंगाई का एक और बम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में फेंका गया है वो कर दिया गया है और इसका इतलाक जो है वो अभी जैसे ही 12 बजे 16 अगस्त नई तारीख होते ही और टाइम 12 बजे के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है। तमाम पेट्रोल पंप जो इस्लामाबाद और दीगर जो है उनके ऊपर प्राइसेस जो है वो चेंज कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उनकी जानिब से और वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जो जवाब बनाया गया है वो ये है कि आलमी मार्केट में चूंकि पेट्रोलियम प्राइस में कीमतों में इजाफा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए पेट्रोल जो है महंगा किया गया है। अभी भी जो समरी है वो बताया जा रहा है कि 15 रुपए की थी, लेकिन वजीर आजम ने इसमें इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा कीमत जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती। 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा जो है फौरी तौर पर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। एक और अहम खबर आपको दें, शहबाज गिल की अपनी मर्जी के अस्पताल मुंतकली का ये मामला है। पीटीआई और आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम में ठन गई। शहबाज गिल को इसी अस्पताल मुंतकिल करें जिसका कह रहे हैं। पीटीआई रहनुमा की जानिब से ये कहा जा रहा है। पीटीआई लीडर्स ने आईजी जेल खाना जात पंजाब को लाहौर में बुलाकर अहकामात दिए। शहबाज गिल वफाकी इदारे के मुलजिम है, मुदाखलत नहीं कर सकते। आईजी जेल खाना जात की जानिब से कहा गया, आप वज़ीर आला से बात कर लें, मुझे मजबूर ना करें। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस मामले से मुतालिक। जी देखें, इस हवाले से ज़राए ने दावा किया है कि शहबाज गिल की अपनी मर्जी के अस्पताल मुंतकली पर पीटीआई के लीडरों और आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम के दरमियान ठन गई है। और इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि जो आईजी प्रिजन पंजाब है उन्होंने ज़ुबानी हुक्म जो है वो मानने से इनकार किया है और पीटीआई लीडर्स की जानिब से ये प्रिजन पंजाब जो आईजी हैं उनको ये ज़ुबानी हुक्म दिया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि कानून ना सिखाएं, शहबाज गिल को इसी अस्पताल मुंतकिल करें जिसका हम कह रहे हैं। ये पीटीआई लीडर्स की तरफ से कहा गया था, जिस पर ये ज़राए ने बताया कि पीटीआई लीडरों ने आईजी जेल खाना जात पंजाब को लाहौर में बुलाकर अहकामात दिए, जिसमें 4 जो रहनुमा हैं उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने ये हुक्म जो है वो पहुंचाया था, जिस पर आईजी जेल खाना जात ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक शहबाज गिल विफाकी हुकूमती इदारे का मुलजिम है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। और इस पर जो है वो तमाम जो पीटीआई रहनुमा थे उन्होंने बरहमी का इजहार किया और ज़राए ने बताया है कि जो जेल खाना जात पंजाब के इनकार पर पीटीआई रहनुमा गुस्से में आए और इस हवाले से पीटीआई लीडर्स की जानिब से कहा गया कि हमें कानून ना पढ़ाएं बल्कि वो करें जो उन्हें कहा जा रहा है। और जिस पर आईजी प्रिजन पंजाब ने साफ इनकार करते हुए कहा कि आप वज़ीर आला पंजाब से बात करें, मुझे इस काम पर मजबूर ना करें। इससे कबल भी 22 जुलाई को राव सरदार अली खान ने भी पंजाब के आईजी के तौर पर फराइज अंजाम देने से माजूरी जाहिर की थी और अब ये ज़राए ने दावा किया है कि आईजी जेल खाना जात के दरमियान और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान ठन गई है। जी बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन।
وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑنے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دریا کے بیٹ سے آبادیوں کا انخلاء یقینی بنانے کا حکم دیا گیا، جبکہ تمام محکموں کو الرٹ رہنے اور SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور اور سیالکوٹ میں فوری طور پر جدید ترین ریڈار نصب کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سیلاب متاثرین کو راشن، ٹینٹ اور دیگر سامان کی ترسیل کی ہدایت کر دی گئی۔ DG خان اور راجن پور میں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اس خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑنے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ نالے میں بہاؤ 41,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ نالا ڈیک میں صرف 30,000 کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ نالا ڈیک میں 41,600 کیوسک پانی کا ریلا گزرنے سے ظفروال کے ملحقہ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ منگوال، دیولی اور جھنڈیالہ کے مقام پر حفاظتی بند نہ ہونے کے باعث پانی کے تیز بہاؤ نے متعدد دیہاتوں کو متاثر کیا۔ ناروال کی ضلعی انتظامیہ نے فلڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ راجن پور میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ نالا کہا سے نکلنے والے سیلابی ریلے نے کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ سیلابی ریلے سے مکانات اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیلابی ریلا اب شہری آبادیوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے نقصانات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے اب تک 196 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق 1 جون سے اب تک بلوچستان میں پری مانسون اور مانسون بارشوں سے 196 افراد جان سے گئے، جن میں 96 مرد، 45 خواتین اور 55 بچے شامل ہیں۔ مختلف حادثات سے 81 افراد زخمی بھی ہوئے۔ بارشوں سے 21,542 مکانات کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں PDMA کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاکستان نے IMF کی جانب سے اظہار آماد کی خط پر دستخط کر دیے۔ لیٹر آف انٹینٹ کی موصولی کے بعد IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا فیصلہ ہوگا۔ سیکرٹری خزانہ نے IMF لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سیکرٹری خزانہ نے IMF لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔ پاکستان آج ہی لیٹر آف انٹینٹ IMF کو واپس ارسال کرے گا۔ لیٹر آف انٹینٹ کی موصولی کے بعد IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا فیصلہ ہوگا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق IMF نے 12 اگست کو لیٹر آف انٹینٹ پاکستان کو ارسال کیا تھا، جس کا حکومت پاکستان نے جائزہ لیا اور اظہار آماد کی خط پر دستخط کر دیے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 24 اگست کو ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کو IMF سے $1.17 ارب قرض ملے گا۔ PTI نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مساق معیشت کی پیشکش مسترد کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ نون لیگ کی معاشی پالیسیز کی حمایت کرنا حماقت ہوگی۔ فوری انتخابات کے علاوہ کسی معاملے پر بات نہیں کریں گے۔ حکومت کے خاتمے کی تحریک کے لیے عمران خان 10 ستمبر تک ملک بھر میں جلسے کریں گے۔ شہباز گل پر مبینہ تشدد کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا۔ فواد چودھری پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے مخاطب تھے۔ شہباز شریف کا یہ کہنا کہ آپ میثاق جمہوریت کو آپ جو پولیٹیکل فریم ورک ہے اس کے اوپر چھوڑیں، الیکشنز کو چھوڑیں اور معیشت کے اوپر بات چیت کر لیں، بالکل احمقانہ بات ہے۔ یہ تو بالکل ایک جاہلیت ہوگی، کیونکہ آپ کی تباہ کن معاشی پالیسیاں ہیں، کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ عام انتخابات کے فریم ورک کے علاوہ ہم کسی طرح کی بات چیت جو ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ ایک ملک گیر تحریک اس حکومت کے خاتمے کے لیے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 10 ستمبر تک عمران خان پورے ملک کے طول و عرض میں جلسے کریں گے۔ ایک منصوبے کے تحت شہباز گل کو جو ہے وہ ٹارچر کے لیے لیا جا رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ڈاکٹر شیریں مزاری کو یہ ہدایت کی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر یہ جو ٹارچر کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جائے۔ ہم اس کے لیے ہیومن رائٹس واچ کے ساتھ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ اور یورپی یونین کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا آرڑ نے کہا ہے کہ عدالت کے حکم کے تحت وزیر اعلیٰ بننے والے پرویز الہی مخالفین کو پھانسیاں دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ شہباز گل کے 2 دن کے ریمانڈ پر PTI کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ شہباز گل کا مزید ریمانڈ نہ ملنا نا انصافی ہوگی۔
वज़ीर दाखिला पंजाब में अमन अमान पर तवज्जो देने की बजाय अपोजिशन पर केसेस बनाने में लगे हुए हैं। आप वज़ीर आला बन गए हैं जुडिशल ऑर्डर के तहत, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फांसी का ऐलान करते फिरें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को फांसी देने का ऐलान कर दिया, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि इस मुल्क में तहकीकाती इदारे मौजूद हैं, अदालती निज़ाम मौजूद है, उसके तहत केसेस चलते हैं, मंतकी अंजाम को पहुंचते हैं। पंजाब में दिन ब दिन वारदातों में, डकैतियों में, रेप के वाकयात में इजाफा हो रहा है और पूरी वजारत दाखिला वो एक ही काम पे लगी हुई है, इंतकामी कार्रवाइयों पे, कि हमारे खिलाफ मुकदमात कैसे बनाने हैं। आपका एक आदमी जिसने मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की, वो एक प्रोसेस के मुताबिक उसकी कार्रवाई चल रही है। 2 दिन का रिमांड था, गजब खुदा का कि आप लोग बगावत पे उतर आए हैं। ये नाइंसाफी होगी अगर जिस्मानी रिमांड में तोसी नहीं की जाती। ये कैसे हो सकता है कि वो आपका चीफ ऑफ स्टाफ हो और आपसे पूछे बगैर इतना बड़ा बयान दे दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद बचना चाहते हैं। शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो इमरान खान की मौजूदगी में लिखा गया। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही इमरान खान को वहां पहुंचाएंगे जहां उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को पहुंचाया। इमरान खान ने हमेशा दूसरों को इस्तेमाल किया। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस जलसे के मेजबान परवेज इलाही होंगे उसमें क्या तब्दीली आएगी, वो किस तरह की तब्दीली होगी जिस जलसे का मेजबान ही परवेज इलाही था। और खान साहब परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएगा जहां उसने परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया है। खान साहब ने तो सारी जिंदगी गुजारी लोगों को इस्तेमाल करते हुए, और जिसको इस्तेमाल कर देते हैं फिर उसको ऐसा डिस्पोज ऑफ और डस्टबिन में फेंकते हैं कि याद भी नहीं करते। और ये कहानी माजिद खान से शुरू की थी, नईमुल हक से लेते, वहां से चलती चलती ये जहांगीर तरीन और अब तो शहबाज गिल की भी बारी आ गई है। अपनी जान कैसे छुड़ाएंगे आप? बयान किसने आपकी मौजूदगी में लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया, आपके कहने पे पढ़ा गया, अब आप उसको ओन करने से कतरा रहे, सिर्फ उसको कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब के मुशीर का भी बयान सामने आ गया है। वो कहते हैं कि उमर सरफराज चीमा 25 मई को अवाम पर तशद्दुद करने वाली जमात खुद को जमहूरियत का चैम्पियन समझती है। अब ये लोग तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान को मेडल देने की बात कर रहे हैं। नून लीग को बेशर्मी का मेडल मिलना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जमात जो अपने आप को जमहूरियत का दावेदार समझती है, और वो इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जिस तरह से 25 मई को निहत्ते पुरअमन औरतों पे, बूढ़ों पे, बच्चों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने एक्सपायर्ड शेलिंग जो है वो आंसू गैस का इस्तेमाल करवाया, जिस तरह से लोगों के घरों में रातों को दीवारें फैलान के ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया, जिस तरह से जो है किसी कानून में ये नहीं लिखा कि आप जो है जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी गाड़ियों को जिस तरह से तोड़ा गया और जिस तरह से लोगों को हरासा किया गया। आपको याद है कि वो 25 मई वाले दिन हमारे 3-4 हमारे अपने वर्कर्स जो हैं वो शहीद हुए इस सारे वाक़े के अंदर। तो ये जो कह रहा था एक दरबारी के जनाब उनको मेडल मिलना चाहिए, तो मेडल तो आपको बेशर्मी का मिलना चाहिए। आप हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक और उनके प्रोग्राम के मुताबिक जो है ग्रेजुएशन तक जो है फ्री एजुकेशन उसमें का ऐलान किया गया है। इसी तरीके से हेल्थ के हवाले से आपको याद है कि इमरान खान साहब ने के विजन के मुताबिक जो एहसास का प्रोग्राम जिस तरह से शुरू किया, इसी तरीके से सेहत के अंदर सेहत कार्ड का जो इजरा था उसके अंदर लोगों को जो है इलाज मुआलजे की दाखिले की सहूलत तो मौजूद थी, लेकिन अद्वियात की फरहमी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात थी। तो इस हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि एमरजेंसी में ख़ास तौर के ऊपर जो है अद्वियात जो है वो मुफ्त जो है फराहम की जाएंगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नवाज शरीफ सियासी डील के तहत बाहर गए और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस आना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान का बयानिया आवाम के दिल में उतर चुका है, इसीलिए इनकी वापसी भी इंतखाबात के हवाले से मुतासिर कुन साबित नहीं होगी। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
ان کو تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. وہ تو اپنے علاج کے لیے گئے تھے اور سچی بات ہے تب تو ایک ایسا ایک خاکہ پیش کیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں اور کبھی اتنے گر گئے ہیں کہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن وقت ثابت کیا کہ وہ حقیقت نہیں تھی. وہ ایک سیاسی ڈیل کے تحت ایک سیاسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت باہر گئے اور اب وہ ایک نئی سیاسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ واپس آنا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کی عوام بہت آگے جا چکی ہے. عمران خان کا بیانیہ لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے. وہ آ بھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو متاثر اب نہیں کر پائیں گے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں پنجاب پولیس نے شریف خاندان کو دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی. جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن کے گھروں کے باہر پولیس سیکیورٹی تعینات کی گئی تھی. محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے سیکیورٹی واپس لینے کی ہدایت دی گئی. پولیس کی جانب سے صرف وزیر اعظم شہباز شریف کو پولیس کی سیکیورٹی فراہم کی گئی. وزیر داخلہ پنجاب کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جو گھر ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہاں پر سیکیورٹی دی جا رہی ہے. صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے مطابق شریف خاندان کی سیکیورٹی کے لیے 500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے انتخاب لڑنے کا معاملہ. پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی اتحادی جماعتوں نے عمران خان کی اہلیت پر اعتراضات اٹھانے کی تیاری کر لی. ذرائع کے مطابق عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر حکومتی اتحاد کے امیدوار اعتراضات اٹھائیں گے جو 17 اگست سے 20 اگست تک الیکشن کمیشن میں دائر کیے جائیں گے. عمران خان پر توشہ خانہ, اثاثے چھپانے اور پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس پر فیصلے کو اعتراضات کا حصہ بنایا جائے گا. عمران خان پر 62(1)F کے تحت بھی اعتراضات داخل کروائے جائیں گے. مسلم لیگ نون اور دیگر امیدوار اپنے متعلقہ حلقوں سے عمران خان پر اعتراضات جمع کرائیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہنے والی تحریک انصاف خود بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی امپورٹڈ جماعت ہے. اسمبلیوں سے استعفے دینے کے بعد ضمنی الیکشن لڑنا دانش بندی نہیں. وہ پارٹی جو اس وقت بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ریزائن کیا ہوا ہے اور ریزائن کرنے کے بعد پھر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی صحیح دانش مندی کی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور استعفیٰ دینا ہے اور جو پہلے موجود ہیں وہ بھی استعفے دے چکے ہیں اور عمران خان صاحب بھی استعفیٰ دے چکے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں میں 9 سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا, تو اس کا مطلب ہے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ سڑکوں پہ موجود ہیں, مگر ان کا مقصد اسمبلی میں جانا ان کا مقصد نہیں. جو ہمیں کہا کرتے تھے امپورٹڈ گورنمنٹ, آج میں کہہ رہا ہوں امپورٹڈ پارٹی. جو فورن فنڈنگ کے ذریعے جو پارٹی بنائی گئی ہے اور اس کو فائنینس کیا گیا ہے, تو یہ امپورٹڈ پارٹی ہے. ہم امپورٹڈ پارٹی کو مسترد کرتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی 14 روز تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عمر فاروق نے عطا تارڑ کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پنجاب پولیس کو انہیں گرفتار کرنے سے روکا جائے. عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے پولیس کو عطا تارڑ کی گرفتاری سے روک دیا. عطا تارڑ 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کے الزام میں پولیس کو مطلوب ہیں. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ آزادی کے مقاصد عمران خان جیسے کرداروں کی وجہ سے پورے نہیں ہوئے. 4 سالہ اقتدار کے دوران ملک سے تباہی سے واضح ہو گیا کہ غیر ملکی کمپنیز نے انہیں فنڈنگ کیوں کی. شوکت خانم اسپتال کے نام پر لیے جانے والا چندہ بھی انہوں نے سیاسی مقاصد پر لگایا, پھر بھی انہیں صادق اور امین کہا گیا. یہ چور, ڈاکو, منی لانڈر اور غدار ہے. غدار کس زمرے میں کہ بھائی جن لوگوں سے آپ پیسہ لیتے رہے ہو, جنہوں نے کوئی 2-4 لاکھ 2-4 ہزار نہیں, کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ دنیا کی 62 شخصیات نے, غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی وہ کن مقصد کے لیے کی تھی؟ اور اگر ہسپتال کے لیے دیے تھے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ کے بقول میں نے اس پیسے سے سٹا کھیلا. آپ کے بقول
کہ اگر وہ ہسپتال کو پیسے دیے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کس طرح ٹرانسفر کیے؟ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ میاں جاوید لطیف نے مریم نواز کے کہنے پر پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا۔ بیگم صفدر سے درخواست ہے کہ کم از کم مہرے تو صاف ستھرے لانچ کریں۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد شریف مافیا کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ یہ بنیادی طور پر اس بات کی مینیفیسٹیشن تھی کہ اب انہیں پرسوں کے جلسے کے بعد اور آئندہ کا جو پورا لایا عمل عمران خان صاحب نے دیا کہ میں پاکستان کے ہر کونے خدرے میں جاؤں گا، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، پنجاب ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، میں ہر جگہ جاؤں گا اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم جتنا جو جلسہ میں نے کیا اس سے بڑھ کے جلسے ہر جگہ پہ کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان سندھ میں جلسے کریں مگر گانے بجانے سے ووٹ نہیں ملیں گے۔ پی ٹی آئی کے جلسے صرف تفریح کا ذریعہ ہیں۔ عمران خان خود ذہنی غلامی کا شکار ہیں، اس لیے دوسروں کو غلام کہتے ہیں۔ ان کی تاریخ اور سائنس کبھی درست نہیں ہوتی۔ جلسے کریں، ادھر بھی انٹرٹینمنٹ مفت میں مل جاتی ہے لوگوں کو، پتہ نہیں بڑے سنگرز آ جاتے ہیں، وہ گانا بجانا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بڑی سبق حاصل ہوتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ قائد اعظم نے 75 سال پہلے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اب آزادی ہمیں ملنے جا رہی ہے۔ نئے نئے سبق ہم ہسٹری کے پڑھتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کرتے، تو صرف یہ میلہ لگانے سے، گانے بجانے سے، گانا اگر یہ ہوتا نا تو اس ملک کے سربراہ جو ہیں وہ کوئی اچھے گلوکار ہوتے، کوئی اچھے طبلہ بجانے والے ہوتے۔ نیا ریٹریک نہیں جو بات شروع کر دی کہ ہم آزاد نہیں ہے، یار کیوں غلام بنا رہے ہو ہم سب کو؟ ہم نے 75 سال پہلے آزادی حاصل کی تھی، ہمارے بڑوں نے اس آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہماری ملک کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے، اور ہمیں کہہ رہے کہ ہم غلام ہیں۔ یہ غلام ہو کے تم۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کراچی والوں کو انتظار تھا، اس لیے جلسے کا اعلان کیا۔ بولے میئر کراچی پی ٹی آئی کا ہوگا، اسمبلی انتخابات میں بھی کامیابی سمیٹیں گے۔ وہ انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کراچی میں جو عمران خان کے جلسے کی وجہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ویسے انتظار کر رہے تھے عمران خان کا کہ انہوں نے آنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ضمنی الیکشنز ہیں۔ ایک این اے 245 کی سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہے ہیں۔ 28 تاریخ کو کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشنز ہیں۔ بلدیاتی الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف پر امید ہے، اور پر امید کے ساتھ ساتھ اس بات پہ یقین بھی رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کرے گی۔ کراچی میں تحریک انصاف اپنا میئر لے کر آئے گی۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کراچی میں اپنی ٹیم سے ملاقاتیں کریں گے، اور جو ایک پورا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی شخص نے کوئی اس قسم کا اگر بیان بھی دیا ہے تو اس بیان کو مسترد کرتے ہیں اور نہ اس بیان کے اونرشپ لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ فوج ہماری ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔